السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ تو اسی موضوع کی کچھ کڑیاں آپ نے سماعت کر چکی ہیں، اس کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ فرمایا گیا کہ ایک گھوڑے کے اندر کتنی وفاداری ہوتی ہے، اس کا مالک اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، تو گھوڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کسی مقصد کے لیے پالا ہے۔ جب اس کا مالک اس پر سوار ہو کر میدان جہاد میں پہنچتا ہے تو گھوڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے دشمن کی صفیں ہیں۔ مالک گھوڑے کو بھاگنے کے لیے اپنی ایڑی کا اشارہ کرتا ہے تو گھوڑا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ سامنے سے دشمن کے تیر آ رہے ہیں اور گھوڑے کے جسم میں بھی لگ رہے ہیں، اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، مگر اس گھوڑے کو اتنی سمجھ ہے کہ میرے مالک نے اسی وقت کے لیے مجھے کھلایا پلایا تھا، اب میں ثابت کروں گا کہ میں وفادار ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو گھوڑا اپنے زخموں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور دشمن کی صفوں میں گھستا چلا جاتا ہے۔ آگے سے تیر ہو، تفنگ ہو، تلوار ہو، نیزہ ہو یا بھالا ہو، اس کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹتے ہیں، مگر وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کو دشمن کی صفوں میں پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ مالک نے مجھے آج تک کھلایا اور پلایا اسی لیے ہے۔ جب گھوڑے نے اپنے مالک سے اتنی وفاداری کا اظہار کیا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اور مجاہد کے اس گھوڑے کے قدموں سے لگ کر جو مٹی اڑ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مٹی کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے اٹھتے ہیں، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگے جھاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت دھاوا کرتے ہیں۔ واہ میرے مولا، آپ کتنے قدردان ہیں کہ ایک وفادار گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کی بھی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو جو مجاہد اپنی جان پیش کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہوگا، یہ اسی وقت پتہ چلے گا۔ تو مومن کے اندر استقامت ہونی چاہیے۔ ہم اللہ رب العزت سے آزمائش نہیں مانگے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن اگر
وقت آ جائے تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس کے نام پر پلے اور جس کے نام کا کھایا، آج اس کے نام پر قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے۔ بالخصوص علماء اور طلباء جو دین کے محافظ ہیں، انہیں اس دین کی حفاظت کے لیے اور زیادہ قربانیاں دینی پڑے گی۔ پہلے بھی ایسا ہوا، ہمارے اکابرین دیوبند نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی، تب یہ دین بحفاظت ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ حضرات قربانیاں نہ دیتے تو آج دین ہم تک اس طرح نہ پہنچ پاتا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی قربانیوں کا آج ہمیں فائدہ ہوا کہ ہم دین کے اوپر زندگی گزارنے میں آج اس قدر آسانیاں محسوس کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر غداری کا مقدمہ چلا اور فرنگی کی عدالت جنہ ہال کراچی میں ان کی پیشی ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر اور بہت سارے دوسرے اکابرین بھی وہاں موجود تھے۔ فرنگی نے بلایا اور کہا کہ حسین احمد، یہ جو تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں، تمہیں پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا نتیجہ ہے؟ حضرت کے کندھے پر ایک سفید چادر تھی۔ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ فرنگی نے کہا کہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ یہ کفن ہے، میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ تم اگر مجھے پھانسی بھی دے دو گے تو کفن میرے پاس ہوگا۔ مولانا محمد علی جوہر نے حضرت کے پاؤں پکڑ لیا اور عرض کیا کہ حضرت تھوڑا سا زمانی سا جواب دے دیں جس سے آپ بچ جائیں، کیونکہ ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ جیسے اکابر ہمیں پھر نہیں ملیں گے۔ مگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت عجیب شان تھی، سبحان اللہ۔ فرنگی کہنے لگا، حسین احمد تمہیں کفن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کو حکومت پھانسی دے اس کو کفن بھی حکومت دیتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگرچہ کفن حکومت دیتی ہے لیکن میں اپنا کفن اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ فرنگی کے دیے ہوئے کفن میں مجھے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں قبر میں تمہارا کفن بھی لے کر نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے اکابر کیا استقامت کے پہاڑ تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس قسم کے آپ کو کتب کے اندر سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے تابعین میں سے ہیں، ان کو حجاج بن یوسف نے گرفتار کرا لیا۔ اس کو آپ سے مخالفت تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے آپ کو اپنے سامنے بلایا اور پوچھا تمہارا نام؟ آپ نے فرمایا سعید بن جبیر۔ اس نے کہا مجھے تو تم شقی بن کثیر لگتے ہو۔ سعید کے بالمقابل شقی جس کا معنی ہے بدبخت، اور جبیر کہتے ہیں اصلاح کی ہوئی چیز، اور کثر سے ہے جس کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیز۔ انہوں نے جواب دیا، جس ماں نے میرا نام رکھا وہ مجھے تم سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج نے کہا تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، غائب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، میں ابھی تجھے جہنم رسید کرتا ہوں۔ تو حضرت نے جواب
میں فرمانے لگے کہ اگر میں تجھے اتنے اختیار والا سمجھتا کہ تو مجھے جہنم میں بھیجنے کے قابل ہے تو میں تجھے سجدہ کرنا شروع کر دیتا۔ اس جواب پر وہ بڑا زچ ہوا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ حالانکہ موت کے وقت تو بندے کا گلا ہی خشک ہو جاتا ہے، آواز ہی نہیں نکلتی، اور ان کو دیکھیں کہ شیر کی طرح آگے سے گرج کر جواب دے رہے ہیں۔ حجاج کہنے لگا، اچھا تم کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ جواب میں فرمانے لگے، جیسے آپ خود قتل ہونا پسند کریں میں بھی ویسے ہی پسند کروں گا۔ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا، اچھا میں جلاد کو بلاتا ہوں۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو وہ تیار ہونے لگے۔ حجاج نے کہا، تمہاری کوئی آخری خواہش اور تمنا؟ فرمایا، ہاں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے پڑھ لو۔ انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی، مگر بڑی خفیف اور ہلکی، جلدی مکمل کر لی۔ اس پر حجاج بڑا حیران ہوا اور کہا، مشہور تو ہے کہ تم بڑی لمبی نماز پڑھتے ہو، اور آج تو 2 رکعت تم نے بڑی ہلکی پڑھی، اس کی کیا وجہ؟ جواب میں فرمایا، میں نے آج نماز ہلکی اس لیے پڑھی کہ تمہارے دل میں یہ گمان نہ ہو کہ موت کے ڈر کی وجہ سے یہ اپنی نماز لمبی کر رہا ہے، اس لیے مختصر نماز پڑھی ہے۔ اس نے کہا، اچھا اس کو لٹاؤ۔ جب انہوں نے آپ کو لٹایا تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا اور یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائی۔ اس پر اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ تو اس نے جلاد نے ان کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر کر رخ بدل دیا تو وہ پڑھنے لگے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، بس تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا چہرہ زمین کی طرف کر کے اوندھا لٹا دو۔ جب ان کو اوندھا تو زمین پر لیٹ کر پڑھنے لگے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو اتنا خون نکلا کہ جگہ ہی ساری خون سے بھر گئی۔ لوگ بھی حیران اور حجاج یوسف بھی حیران تھا۔ اس نے اطباء سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ بڑے لوگوں کو قتل کیا گیا مگر بس تھوڑا سا خون نکلتا تھا، لیکن آج تو اتنا زیادہ خون نکلا کہ میں حیران ہوں۔ اطباء نے جواب دیا کہ علم طب کی روح سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو جو قتل کیا جاتا تھا ان کے دل میں موت کا خوف سوار ہوتا تھا، اس کی وجہ سے ان کا خون خشک ہو جاتا تھا، تو قتل کرنے کے باوجود تھوڑا سا خون نکلتا تھا۔ اس بندے کو جو قتل کیا گیا تو لگتا ہے کہ موت کا خوف تھا ہی نہیں، لہذا جتنا خون تھا اصل حالت میں باقی رہا، اور ان کی شہادت کے بعد سارا خون جسم سے جو ہے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا خوف ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ ایسی مثال کہاں سے مل سکتی ہے سوائے اسلام کے؟ اور کہیں ایسی مثال ملنے کو ہرگز نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ تھے، ان کو بادشاہ نے بلوایا اور غصے میں ان کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا اور کہا کہ میں خود بھی تماشا دیکھوں گا۔ جب انہیں شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا تو شیر آیا اور ان کے قدموں میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے کتا اپنے مالک کے پاؤں چاٹنے لگ جاتا ہے۔ وزیر بڑا سمجھدار تھا،
اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس سے ابھی معافی مانگ لو، ورنہ انہوں نے اگر بد دعا کر دی تو تمہاری آئندہ نسل ہی برباد ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اسی وقت ان بزرگ کو بلوایا اور اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ دی اور معافی مانگی اور ان سے کہا کہ میں آپ کو واپس گھر بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر پہنچ گئے۔ اب بیوی تو سمجھ رہی تھی کہ میرے خاوند کو آج شہید کر دیا گیا، لیکن جب اس نے اچانک اپنے خاوند کو دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اور پوچھا کہ آپ زندہ سلامت کیسے واپس آ گئے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ یہ واقعہ پیش آیا اور بادشاہ نے مجھے گھر بھیج دیا۔ اب بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں، اس بیوی کے ذہن میں ایک بات آئی اور خاوند سے کہنے لگی کہ اچھا ایک بات ذرا سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات؟ کہنے لگی کہ جب بھوکا شیر تمہاری طرف آیا تو تمہیں ڈر تو بہت لگا ہوگا، تو بتاؤ کہ اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب شیر میری طرف آ رہا تھا تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، یعنی ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں خوف نہیں تھا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا کہ ان معی قوم یحبون الموت کما تحبون الخمر، میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کو یوں محبوب رکھتی ہے جس طرح تم شراب کے پیالے کو محبوب رکھتے ہو۔ یہ سب کس لیے تھا؟ اللہ کے نام پر جان دینا یہ ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، سلسلہ چل رہا ہے بیانات کا۔ ان بیانات کو سن کر کان سے اس کان سے سنے اس کان سے چھوڑ دیے، ایسا ہرگز مت کیجیے۔ یہ اکابرین کے جمع کیے ہوئے باتیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی سے جو ہے مشتق ہیں، تو ان باتوں کو سن کر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنا اور اسے اپنے دلوں میں بٹھا لینا، اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر ان باتوں کو سن کر اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اخلاص پیدا فرما لیجیے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔